بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الوضو، حدیث نمبر 206، اردو ترجمہ۔ وضو کر کے موزے پہننے کے بیان میں ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، ہم سے زکریا نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ عامر سے، وہ عروہ بن مغیرہ سے، وہ اپنے باپ مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں نے چاہا کہ وضو کے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں۔ آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے، یعنی میں وضو سے تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 207، اردو ترجمہ۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کھایا اور نیا وضو نہیں کیا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے خبر دی، وہ عطا بن یسار سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 208، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہمیں لیث نے عقیل سے خبر دی، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 209، اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے خبر دی، وہ بشیر بن یسار بنی حارثہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف گئے، جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیا گیا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا، پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 210، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسبق نے بیان کیا، کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے عمرو نے بکیر سے، انہوں نے قریب سے، ان کو حضرت میمونہ زوجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 211، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ کیا دودھ پی کر کلی کرنی چاہیے؟ ہم سے یحییٰ بن بکیر اور قنیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، وہ عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں عقیل کی یونس اور صالح بن کیسان نے زہری سے مطابقت کی ہے۔
حدیث نمبر 212، اردو ترجمہ۔ سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں بعض علماء کے نزدیک 1 یا 2 مرتبے کی اونگ سے یا نیند کا ایک جھونکا آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا مجھ کو مالک نے حشام سے، انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ حدیث نمبر 213، ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے، کہا ہم سے ایوب نے ابو قلابہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 214، بغیر حدث کے بھی نیا وضو کرنا جائز ہے۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے عمرو بن عامر کے واسطے سے بیان کیا، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا دوسری سند سے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ حدیث نمبر 215، اردو ترجمہ۔ ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے مجھے یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں بشیر بن یسار نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سوید نعمان رضی اللہ عنہ نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر والے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے، مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اسی کو کھایا اور پیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الوضو کی حدیث نمبر 206 سے 215 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔